الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے فرائض میں سب سے زیادہ مقام نماز کو عطا کیا اور سب سے زیادہ تاکید اسی نماز کے تعلق سے فرمائی۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دنیا سے جاتے جاتے اور آخری میں جو آپ کی زبان پہ الفاظ تھے وہ صلاح صلاح کے تھے کہ لوگوں نمازوں کی پابندی کرتے رہنا۔ مسعود احمد وغیرہ کی روایت مسلم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حتیٰ یلج لجوہا، نبی علیہ السلام اس کو اپنی آخری وصیت میں اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ یہ بات کہتے کہتے آپ کے سینے میں یہ چیز گونج رہی تھی، یہاں تک کہ حتیٰ ما یفیض بہا لسانہ، یہاں تک کہ آپ کی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کی گڑگڑاہٹ، اس کی تردید سینے سے لگ رہی تھی کہ نکل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نماز کے جاتے جاتے تاکید فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کریں، یقیموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم رکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں کی اس قدر اہمیت ہے ہمارا آپ کو سب کو پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے بخاری وغیرہ کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، نماز دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو بعد میں جب ٹھیک ہو جانا پڑھنا، بیٹھ کر کے پڑھو۔ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر کے پڑھو، لیکن نماز کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کہ چلو رخصت ہے چھوڑ دو اور ابھی تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے بعد میں پڑھ لینا۔ سب کو اس میں رب العالمین نے یکساں کر دیا، غلام ہو، آزاد ہو، بادشاہ ہو، مزدور ہو، ہر ایک کے اوپر 5 وقت کا یہ فریضہ بالکل یکساں ہے۔ آدمی کتنا ہی مشغول ہو اور اس کا ٹائم بالکل اس کے پاس کوئی ٹائم نہ ہو، لیکن اس کو اپنے رب کے لیے اپنے مولا کے سامنے آ کر کے جھکنا، اس کو ٹائم نکالنا ہی نکالنا، اس میں کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں دی گئی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رب العالمین کے اس فریضے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرنا، اس کے سجدے کرنا، یہ ان کو قوت عطا کرتی ہے، ان کو ان کے امور میں مدد کرتی ہے، ان کے لیے انشراح صدر کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام خود آپ کو جو پریشانی کا موقع ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، یا بلال، اے بلال نماز کی اقامت کرو، نماز چلو پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں آرام مل جائے گا۔ یہ آرام کی چیز ہے، یہ سکون کی چیز ہے۔ رب العالمین سے ہمارا رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر رب العالمین کی طرف سے طمانینہ اور اطمینان اور سکون نازل کیا جائے گا رب العالمین کی طرف سے ہمارے دلوں میں۔ بندہ اپنے آپ کو رب العالمین سے کاٹ کر کے کبھی سکون نہیں پا سکتا ہے، اور ایک ایسی چیز رب العالمین کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، جو کائنات کی ساری چیزیں کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو کائنات کی ساری چیزیں ان کو اپنی تسبیح اور اپنی صلاح، اپنی نماز کا پتہ ہے، یعنی ہر چیز رب العالمین کے لیے تسبیح کرتی ہے اور رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ رب العالمین کے لیے ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، چاہے وہ آسمان والے ہوں چاہے وہ زمین والے ہوں۔ والشمس والقمر، اللہ رب العالمین کے سجدے کون کرتے ہیں؟ شمس و قمر بھی کرتے ہیں، سورج اور چاند بھی رب العالمین کا سجدہ کرتا ہے، اور نجوم ستارے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ بھی اللہ کے سجدے کرتے ہیں، والشجر درخت بھی اللہ کے سجدے کرتے ہیں، والدواب اور جانور بھی اللہ کے سجدے کرتے ہیں، وکثیر من الناس، دیکھیں رب العالمین نے سب کو کہا کہ سب سجدے کرتے ہیں۔ جب لوگوں کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ اللہ کے سجدے کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ سب اللہ کے سجدے کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ سجدے کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کے اوپر عذاب ثابت آ چکا، ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ومن یہن اللہ فما لہ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ وہ لوگ ذلیل ہونے والے ہیں جنہیں رب العالمین کے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتی ہیں ساری چیزیں، یعنی صرف جاندار لوگ، ساری چیزیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے
جو کچھ زمین میں ساری چیزیں اللہ کے سجدے کرتے ہیں۔ اے انسان، اے ابن آدم، اے آدم کے اولاد، تم کتنے بد نصیب ہو اگر تم اللہ رب العالمین کے لیے سجدے نہیں کرتے ہو، حالانکہ ساری چیزیں رب العالمین کا سجدہ کرتی ہیں۔ جانور تک اللہ کا سجدے کرتے ہیں، جماعت تک سجدے کرتے ہیں، درخت، پہاڑ، یہ سب چیزیں اللہ کے سجدے کرتی ہیں۔ ساری چیزیں، چاہے وہ ان کے اندر جان ہو یا بے جان چیزیں ہوں، ساری چیزیں رب العالمین کے سجدے کرتی ہیں۔ اور ایک انسان، تمہارے پاس عقل ہے، شعور ہے، رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا فریضہ عائد ہے، پتہ ہے، اتنی تاکید ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رب العالمین کے سجدے سے بھاگ جاتے ہو؟ یاد رکھیں، صرف اور صرف اپنی بد نصیبی ہے، رب العالمین کا کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ رب العالمین کے سجدے ساری مخلوقات کر رہی ہیں، ایک تم ہی بد نصیب ہو کہ اگر تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو اور اپنا حساب کریں، اپنا حساب کریں کہ نمازوں کے تعلق سے، سجدوں کے تعلق سے ہمارے یہاں کوتاہی تو نہیں ہے؟ کیا ہم رب العالمین کے سجدے سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ کس دنیا میں جائیں گے؟ رب العالمین کے سامنے جب حشر ہوگا، اکٹھا کیے جائیں گے، سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد من عملہ یوم القیامہ صلاۃہ، سنن داؤد، ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا، صلاۃہ، اس کی نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اگر نمازوں میں اس کو کامیابی مل گئی تو خلاص وہ کامیاب ہو گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر نمازوں ہی میں وہ ناکام نکلا تو پھر ناکام ہو گیا وہ بندہ۔ لہٰذا میرے بھائی اپنی نمازوں کی پابندی کریں، دیکھیں، خیال رکھیں، اپنا حساب کریں اس سے پہلے کہ رب العالمین کی طرف سے حساب کیا جائے۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو۔ ہمارے یہاں کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی نمازوں سے بالکل غافل ہیں، نمازوں کی ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں؟ یقیم، سب سے پہلا حکم یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين۔ مشرکین کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اگر یہ توبہ کریں تو صرف توبہ سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ فوراً بعد اگر یہ لوگ اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ رہے ہیں تو کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کرو پلس نماز بھی شروع کرو۔ فوراً نماز کا حکم ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اسلام لاتے ہی سب سے پہلا فریضہ بندے کے اوپر جو عائد ہوتا ہے نماز کا ہوتا ہے، وہ صلاح کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایک ایسا فریضہ رب العالمین کی طرف سے جس میں سب کو یکساں قرار دیا گیا ہے، اور بہترین خوبصورت سی چیز ہے۔ رب العالمین کے لیے بندے اگر سجدے میں آتے ہیں تو ان کے لیے کتنا خوشی اور کتنے انشراح کا موقع ہوتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، پھر اس کی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، رب العالمین کی طرف سے جب تک آسانی نہیں ہوگی کوئی آسانی ہونے والی نہیں ہے، اور ہوگی کیسے؟ جس قدر رب العالمین کا تقرب حاصل کریں گے، اس کے قریبی بندے بنیں گے، انشاءاللہ چیزیں دنیا آخرت دونوں کی آسان ہو جائیں گی۔ لہٰذا میرے بھائیو رب العالمین کے قریبی بندے بننے کی کوشش کریں، اور قریبی بندے بننے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کریں، اور فرائض میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے ٹاپ کی چیز کیا ہے؟ نماز، صلاح۔ آپ نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے پہلا ہی حکم اللہ کا ضائع کرتے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔